اللہ اللہ اللہ۔ کہتے جی کہ حج اور عمرے کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے ایک قسم کی پکنک ہی بن گئی ہے۔ اللہ ہدایت دے تو قیامت کی علامت ہے۔ حضور نے خود فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے یا بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے، تو یہ تو دور ہے، یہ تو ہونا ہے، لیکن ان میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ والا ہوتا۔ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں اللہ کے، ولی ان میں اولیاء اللہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں حج پہ آیا تو مینا کی مسجد خیف میں میں سویا ہوا تھا۔ پہلے جتنے بزرگ تھے نا ہمارے وہ پیدل حج کرتے تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی پیدل حج کیا۔ آخری حج جو ہے وہ میں نے ان کو گاڑی پہ کروایا، کیونکہ اب بالکل وہ معذور ہو گیا تھا چلنے سے، اور نظر بھی جواب دے گئی تھی، بہت قریب سے نظر آتا تھا، دور سے نظر نہیں آتا تھا۔ تو اس لیے میں نے مجبور، اور چل نہیں سکتے تھے، مجبور بھی تھے، تو میں ان کو گاڑی پہ لے گیا اور ساتھ ویل چیئر بھی رکھ لی تاکہ جہاں ضرورت ہو گاڑی نہ جا سکے۔ لیکن ان لوگوں کے حج جو ہے نا جی بس اللہ قبول فرمائے، اور ان کی محنتوں کی وجہ سے شاید اللہ ہمارے بھی قبول فرمائے۔ جب ہم حج کر کے آئے، ہمارے صاحب بھی تھے، والدہ بھی تھی، بہنیں، بچے، اب آج کل بھی دعا کریں میری بہن کو بھی، بیوی کو بھی سخت تکلیف ہے، اللہ شفا دے، امتحان ہے، ابتلا۔ میں ابھی دیکھا نہیں آپ نے شاید کرسی پہ اور نہیں کیا ہوگا، میں بیٹھے بیٹھے نیند کر رہا تھا چونکہ سو نہیں سکتا پریشانی سے، ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ۔ الحمدللہ بیماری بھی وہی دیتے ہیں، شفا بھی وہی دیتے ہیں۔ لا شفا الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ تو بہرحال جب ہم یعنی مینا عرفات مزدلفہ عرفات کر کے مینا آ گیا، کنکریاں مارنے کے لیے رمی جمرات کے لیے جانا تھا، تو میں نے والد صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت مجھے آپ وکیل بنا دیں تاکہ میں اپنی کنکریاں بھی مار آؤں اور ان باقی کو بھی لے جاؤں اور آپ کی کنکریاں بھی میں مار لوں۔ غصے میں آ گئے، کہ کیوں؟ بلوچ لوگ تھے نا، بلوچوں کو ویسے غصہ زیادہ آتا ہے، ایک قبیلوں میں اثر ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا نا کہ بلوچ جو ہے نا بے سے بہادر ہوتا ہے، تو کہا نہیں بہادر تو ہو نہ ہو، بد ضرور ہوتا ہے۔ لام سے انہوں نے کہا جی لام سے لڑاکا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ناراض ہو گیا۔ میں نے کہا حضرت اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ تو قرآن پاک ہے کہ لیس علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج، کہ مریض پر بھی اور نابینا پر بھی اور لنگڑے پر بھی کوئی عذر نہیں ہے شریعت میں، اس کو اجازت ہے، رخصت ہے۔ تو آپ کی تو نظر بھی نہیں ہے، آپ چل بھی نہیں سکتے ہیں، تو اب اگر آپ معذور نہیں ہیں، وکیل نہیں بنائیں گے، تو یہ آیات لوگوں کے لیے ہے، آپ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ وہ اور زیادہ غصے میں آ گئے، کہنے لگے مولوی مکی میں سمجھتا تھا تم عالم ہو گیا، تم تو جاہل ہو بھائی۔ میں نے کہا جی میری کی حالت سے تو خیر شک ہی نہیں ہے، میں جاہل ہوں، لیکن انہوں نے کہا اللہ کے بندے بات سمجھو، یہ آدمی اگر نابینا ہے، لنگڑا ہے، اندھا ہے، عذر ہے، جب میری گاڑی کھینچنے والا، ویل چیئر پکڑنے والا میرا بیٹا موجود ہے تو میرا عذر تو باطل ہو گیا، عذر کہاں رہا کہ میں وکیل بناؤں؟ انہوں نے کہا معذور ہوتا تو وکیل بناتا نا، میں تو معذور نہیں ہوں، گاڑی پہ آیا ہوں، ابھی آپ گاڑی پہ لے جائیں گے، مجھے جا کے جمرات کے قریب کھڑے کر دیں گے، میں پتھر اندر، میں نے کو وہاں نشانے بازی کرنی ہے کہ نظر کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے جب میرا عذر باطل ہو گیا تو پھر میں وکیل کیسے بناؤں؟ یہ لوگ بڑے لوگ تھے جی۔ اب تو بس دعا کریں اللہ قبول کر لے، ورنہ وہ دور چلا گیا، بس وہ ہم نے دیکھا تھا، وہ دور چلا گیا۔
تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے کھڑے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں کہ بھی اس سال کتنے حاجی تھے؟ ایک نے کہا 6 لاکھ، دوسرے نے پھر سوال کیا بھئی 6 لاکھ تو آدمی آئے نا، ان میں حاجی کتنے تھے؟ انہوں نے کہا حاجی صرف 6 تھے۔ تو فرماتے ہیں میری جو ڈر کے مارے نیند بھول گئی، سارا دن میں روتا رہا، ذکر کرتا رہا، سارا دن میں تسبیحات پڑھتا رہا کہ یا اللہ پتہ ہے میں ان 6 میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ 6 لاکھ میں جب حاجی ہی صرف 6 ہیں۔ کہتے ہیں کہ مینا کی دوسری رات پھر میں سویا ہوا تھا مسجد خیر میں، پھر میں نے دیکھا کہ وہی دونوں فرشتے کھڑے ہیں۔ تو پوچھے ہاں بھئی کیا ہوا؟ اور انہوں نے کہا اللہ نے ان 6 کے حج کی برکت سے 6 لاکھ کا قبول کر دیا، اب کوئی خالی نہیں جا رہا۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ ہماری قبول کر، ورنہ دیکھو نا جی ہم شیو کرا کے حجر اسود کو بوسہ دیں، شیو کرا کے سرکار دو جہاں کے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں، یہ عذاب کی علامت ہے یا نیکی کی علامت ہے؟ کہیں گستاخی اور بے ادبی سے اللہ ناراض نہ ہو جائے؟ جن کے سامنے اونچی آواز کرنے سے بھی اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، عمل حبط ہو جاتے ہیں، تو ان کی سنت کا خلاف کر کے جب آدمی سامنے کھڑا ہو، بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرو، اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما۔ پہلی امتوں میں جو بیماریاں تھیں نا، کسی میں ناپ تول کی بیماری تھی، کسی میں لڑکوں سے بدفعلی کرنے کی عادت تھی، کسی قوم میں دھوکہ دہی کی عادت تھی، کسی قوم میں نفاق تھا، اس امت میں وہ ساری بیماریاں اکٹھی ہو کے آ گئی، ہر بیماری یہاں بس رحمت کی امید لگا کے بیٹھے ہیں، ورنہ عمل سے کوئی چیز سامنے نہیں آتی۔ اللہ اللہ